پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا جس کا نام رشید تھا۔ رشید گاؤں کا بڑا اور طاقتور شخص تھا۔ وہ اپنے زون بازو اور لالچ کی بدولت گاؤں کے تمام لوگوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ رشید کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی، وہ ہر کسی سے خوش دلی سے بات کرتا، لیکن اس کے دل میں ایک اندھی لالچ چھپی ہوئی تھی۔ اس کی لالچ نے اس کی عقل اور اخلاق دونوں کو بگاڑ دیا تھا۔ رشید کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے سب کچھ صرف اس کی ذاتی فائدے کے لیے تھا۔ رشید کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے گاؤں کے لوگوں کی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ وہ چاہے زمین ہو، مال و دولت ہو یا پھر جانور، رشید کا لالچ اسے سب کچھ چھیننے کی طرف مائل کرتا۔ رشید نے اپنی طاقت اور اختیار کا استعمال گاؤں کے لوگوں کے خلاف کیا اور ان کے حقوق کو پامال کیا۔ رشید کی لالچ اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اب ان چھوٹی چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا جو گاؤں کے لوگ بڑی محنت سے حاصل کرتے۔ رشید کے ظلم کا شکار گاؤں والے ایک دوسرے سے مدد کی اپیل کرتے، لیکن ان کی آوازیں رشید کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے کئی بار گاؤں کے قاضی صاحب اور مولوی صاحب سے رشید کی زیادتیوں کے بارے میں شکایات کیں، لیکن رشید کے اثر و رسوخ کی بدولت ان کی شکایات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قاضی صاحب اور مولوی صاحب اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ رشید کی طاقت اور دولت سے لڑنا آسان نہیں تھا، لیکن دونوں جانتے تھے کہ گاؤں کے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ ایک دن قاضی صاحب اور مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ رشید کے لالچ کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے۔ دونوں نے مل کر ایک بہت ہی چالاک منصوبہ تیار کیا جس کے ذریعے وہ رشید کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ قاضی صاحب اور مولوی صاحب کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ رشید کی لالچ کو بڑھا کر اسے ایسے جال میں پھنسا دیں گے کہ وہ خود اپنے نقصان کا سبب بنے۔ قاضی صاحب اور مولوی صاحب کے گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ دونوں کے صحن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ان کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ایک دن دونوں نے اس دیوار پر ایک انڈا رکھا اور اس کے ارد گرد ایک فرضی تنازع شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ انڈا میری دیوار پر رکھا گیا ہے، اس لیے یہ انڈا میری ملکیت ہے۔ قاضی صاحب نے فوراً جواب دیا، یہ انڈا میری مرغی کا ہے اور مرغی میری ہے، اس لیے انڈا بھی میرا ہے۔ دونوں کی بحث اتنی تیز ہو گئی کہ ان کی آوازیں گاؤں میں سنائی دینے لگیں۔ رشید جو کہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے گاؤں والوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتا رہتا تھا، فوراً ان کے پاس پہنچا۔ رشید نے جب انڈا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کی لالچ نے پھر سے سر اٹھایا۔ رشید نے دونوں سے پوچھا کہ آخر یہ انڈا کس کا ہے؟ قاضی صاحب اور مولوی صاحب نے اپنے اپنے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ انڈا میری مرغی کا ہے جو ہر روز ایک سونا انڈا دیتی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، تمہاری مرغی سونا انڈا دیتی ہے، لیکن یہ انڈا میری دیوار پر رکھا گیا ہے، اس لیے یہ انڈا میری ملکیت ہے۔ رشید نے یہ سنا تو اس کے دل میں لالچ کا طوفان آ گیا۔ اس نے فوراً دونوں سے کہا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور گاؤں کا چودھری بھی ہوں۔ تم دونوں نے اس انڈے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو میں اس کا مالک ہوں گا۔ رشید کی یہ بات سن کر قاضی صاحب اور مولوی صاحب مسکرائے اور فیصلہ کیا کہ رشید کو مزید لالچ میں دھکیلنا چاہیے۔ رشید نے کہا، اگر تم دونوں مجھے انڈا دے دو تو میں تمہیں کچھ مال و دولت دوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ انڈا 7 تولے کا ہے اور اس کی قیمت کم از کم 7 لاکھ روپے ہوگی۔ رشید نے فوراً جواب دیا، میں تمہیں 3 لاکھ روپے دوں گا اور انڈا میرا ہوگا۔ یہ بات سن کر مولوی صاحب اور قاضی صاحب آپس میں مسکرائے۔ رشید نے فوراً 3 لاکھ روپے نکال کر مولوی صاحب کو دے دیے اور انڈا اپنے قبضے میں لے لیا۔ رشید کا دل خوش ہو گیا کہ اس نے ایک سونے کا انڈا حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ انڈا سچ میں اتنا قیمتی ہے۔ رشید نے اس انڈے کو شہر لے جا کر اس کی قیمت معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے دل میں غصہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ قاضی صاحب اور مولوی صاحب نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ رشید نے گاؤں میں آ کر دونوں کو دھمکانا شروع کیا کہ وہ اپنے معاہدے کو واپس لیں۔ گاؤں کے لوگ رشید کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے غمگین تھے، لیکن قاضی صاحب اور مولوی صاحب کی حکمت عملی کامیاب ہو چکی تھی۔ رشید اب اپنے لالچ کی وجہ سے ایک بے وقوف بن چکا تھا۔
رشید نے گاؤں واپس آ کر ان دونوں سے دھمکیاں دینا شروع کیں، لیکن گاؤں والوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ قاضی صاحب اور مولوی صاحب کی چالاکی نے رشید کو اس کے ظلم و ستم کا نتیجہ دکھایا۔ گاؤں کے لوگ اب آزاد تھے اور رشید کے ظلم سے نجات پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گاؤں والے خوش تھے اور انہیں ایک سبق ملا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ رشید کو یہ سمجھ میں آیا کہ لالچ کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور وہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اب خوشحال تھے اور اپنے محنت کی کمائی میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ یہ کہانی آج بھی گاؤں کے بزرگوں کے ذریعے سنائی جاتی ہے، اور یہ سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ سے بچنا چاہیے اور دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام فیاض تھا۔ فیاض ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا جو دن رات کھیتوں میں کام کرتا۔ وہ ہر فصل کی نگرانی کرتا، زمین کا درست استعمال کرتا اور اس بات کا خیال رکھتا کہ اس کی محنت ہمیشہ کامیاب ہو۔ لیکن فیاض میں ایک بڑی خامی تھی، وہ تھا اس کا لالچ۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ وہ اپنے کھیت سے زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، اور اسی لالچ میں وہ اکثر جلدی پیسہ کمانے کے لیے بے سوچے سمجھے فیصلے کرتا۔ فیاض کے گاؤں میں اور بھی کسان رہتے تھے، مگر فیاض کی زمین سب سے زیادہ زرخیز اور وسیع تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی محنت ہی اس کی کامیابی کی وجہ ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کی سوچ صرف اور صرف پیسہ کمانا اور دولت اکٹھی کرنا تھی۔ گاؤں کے دوسرے لوگ اس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے، مگر وہ کبھی بھی اس کی لالچ کو نظر انداز نہیں کر پاتے۔ ایک دن فیاض اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص اس کے قریب آیا۔ وہ شخص خود کو رہبر کہنے لگا اور کہا، میں تمہیں وہ راستہ دکھا سکتا ہوں جس سے تم ساری زندگی بے فکر ہو جاؤ گے۔ فیاض نے اس شخص کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ کوئی جادوگر محسوس ہو رہا تھا۔ رہبر نے فیاض سے کہا، میں تمہاری محنت کو اور زیادہ فائدے میں بدل سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد درکار ہوگی۔ فیاض کی آنکھوں میں لالچ اور تجسس کی جھلک تھی، اس نے فوراً کہا، میں ہمیشہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ رہبر نے کہا، اگر تم اپنی زمین پر جادو کا استعمال کرو گے تو تمہیں اتنی دولت ملے گی کہ تم ساری زندگی آرام سے گزار سکو گے۔ فیاض کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اتنا پیسہ کما سکے گا۔ فیاض نے رہبر سے مزید تفصیل پوچھی تو رہبر نے کہا، تمہیں اپنی زمین پر سب سے بڑی فصل آگان ہوگی، اور پھر میں تمہیں وہ جادو بتاؤں گا جو تمہیں دولت کا دروازہ کھولے گا۔ فیاض نے فوراً اپنی زمین کا رخ کیا اور رہبر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ رہبر نے فیاض کو ایک خاص بیج دیا اور کہا، یہ بیج تمہارے کھیت میں شاندار فصل آگائے گا، لیکن تمہیں اس کا استعمال احتیاط سے کرنا ہوگا۔ فیاض نے بیج کو لے کر کھیت میں بو دیا اور رہبر کی ہدایت کے مطابق اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد کھیت میں فصل الفاگنی لگی اور فیاض کو حیرانی ہوئی کہ اس کی فصل اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ فیاض نے دیکھا کہ اس کی زمین پر الفاگنی والی فصل کے دانے نہایت مضبوط اور صحت مند تھے، اور وہ جو بھی فصل آگاتا وہ ہر بار زیادہ اور بہتر ہو جاتی۔ اس کی زمین پر ہر موسم میں بہترین فصل الفاگنی لگی اور فیاض کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے رہبر کی باتوں پر یقین کیا اور دل سے اس کا شکر گزار تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ اب اس کی زندگی بدل جائے گی، لیکن فیاض کی خوشی زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ جیسے جیسے فصل بڑھنے لگی، اس کا لالچ بھی بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا، اگر یہ فصل اتنی بڑی ہو سکتی ہے تو میں اس کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہوں۔ فیاض نے رہبر سے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا، میری فصل اتنی بڑی ہو چکی ہے، کیا تم مجھے مزید جادوئی طاقت دے سکتے ہو تاکہ میں اسے اور بھی بڑھا سکوں؟ رہبر نے اس کی درخواست پر غور کیا اور کہا، فیاض، تمہیں جو چاہیے میں وہ تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنی خوشی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ فیاض نے فوراً کہا، میں اپنی خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس اور زیادہ دولت چاہیے۔ رہبر نے فیاض کو مزید جادوئی طریقے سکھائے اور فیاض نے ان پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کھیت کی فصل کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کی، اور حقیقت میں اس کی فصل اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ زمین کے پورے حصے کو گھیرنے لگی۔ اس کی فصل نہ صرف اس کی زمین میں بلکہ گاؤں کے اطراف میں بھی پھیلنے لگی۔ اس کا پورا کھیت اجاڑ ہو گیا،
اور زمین کی خوشبو بدل گئی۔ اب فیاض کو اپنی دولت کا کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کا دل اندر سے پریشانی کا شکار تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب یہ فصل کیسے قابو میں آئے گی۔ اس کی جادوئی طاقت اس کے قابو سے باہر ہو گئی تھی، اور وہ اپنی فصل سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ اس کی زمین اب قابو سے باہر ہو چکی تھی، اور فصلیں ان کی حدوں سے باہر پھیل گئی تھیں۔ چند دنوں بعد جب فیاض کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ رہبر کے پاس گیا اور کہا، اب تمہارا جادو میرے لیے عذاب بن گیا ہے، اب اسے واپس لے لو، مجھے اپنی خوشی واپس چاہیے۔ رہبر نے اسے سرد مہری سے جواب دیا، اب تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں نہیں رہی، یہ تمہارا راستہ تھا، تم نے لالچ کی راہ چنی، اور اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ فیاض نے اپنے کھیت کو واپس معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کی زمین اب اس کی ملکیت نہ رہی تھی۔ وہ اپنے لالچ کے نتیجے میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے سیکھا کہ لالچ انسان کو اس کی خوشی اور سکون سے محروم کر دیتی ہے۔